توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی، توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے بیٹے اکڑ اکڑ کے ہم شیخ الحدیث ہیں، ڈارلنگ نام اعمال پورا چکلے لگ گیا تمہارا، شیخ التفسیر ہے، ہم امیر ملت اسلامیہ ہے، بڑی ہم حضرت جی ہیں، ہم لال رومال، یہ انہوں بولے۔ نہیں میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ چندی لوگوں کو زیادہ ریسپیکٹ نہیں دینا، زیادہ باگلا کرے تو بہت مشہور ہے۔ ہندرے لوگ ہیں، چندی لوگ ہیں، یہ ان کو زیادہ نامہ لے لے کے فیمس نہیں کرنا۔ نہیں ان لوگوں بولے ہمارا ویلیوم ہے، بلکہ کیا کر رہے پٹھے جا کے عرب سے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اچھا ہوا یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملا بچ جا رہے ہیں بیٹے۔ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو پھر حضور کو علم غیب نہیں ہے تو حضور کا کلمہ پڑھتا اس کے گورے حولے۔ دیکھو میرے بھائی، ان لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور شفاعت نہیں کرائیں گے، حضور لامکان کو تشریف نہیں لائیں گے، حضور کو معراج جو ہے خواب میں ہوئی۔ ایسے اتنے خطرناک گستاخیاں، اللہ کی قسم 1400 سال میں یہ گستاخیاں کہیں نہیں ہوئے، 1400 سال میں یہ گستاخیاں نہیں ہوئے میرے بھائی، یہ 100 سال کے اندر کے لائے ہوئے فتنے ہیں یہ۔ اگر کسی کی ماں نے جنا ہو تو نکال کے بتا دیا، آج سے 1200 1300 1000 سال 900 سال 800 سال پہلے کی کسی کتاب میں لکھا دے کہ کسی نے کہا ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کون کہتا تھا میرے بھائی؟ ارے حضور کی عظمت کو تو کفار بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس کے علم غیب کی گواہی تو مکے کے گیدڑ دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، مکے میں ایک چرواہا بکریاں چروا رہا ہے، تو ایک گیدڑ وہ بکریوں کو کھانے کے لیے آیا، وہ چرواہا وہ گیدڑ کو ہکالا، وہ گیدڑ جو ہے بات کرنے لگا چرواہے سے، تو چرواہا بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ یہ جانور ہو کے بات کیسے کر رہا ہے، یہ جانور ہو کے کلام کیسے کر رہا ہے۔ گیدڑ تعجب میں پڑ گیا تو گیدڑ کہنے لگا میرے بات کرنے پر تجھے تعجب ہے، اس سے بڑے تعجب کی بات تو تجھے میں بتاتا ہوں کہ جا مکے میں ایک ایسی ذات رہتی ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے علم غیب کی گواہی جانور دے رہے ہو، اور اس کا کلمہ پڑھنے والا 14ویں صدی کا ملا مسجدوں میں کھڑ کے کہہ رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے۔ اچھا پھر کیا وہ معلوم، آگے بھی سن لو، بڑی لطیف ہے۔ وہ چرواہا گیا حضور سے ملنے کے لیے گیا تو حضور مسکرا کے کہنے لگے گیدڑ سے ہماری شان سن کے آ رہے ہو۔ دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، آمینہ کا لال اپنی مجلس میں بیان کر رہا ہے کہ جانور سے ہماری شان سن کے آ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، شان مصطفیٰ تو سمجھو۔ اجی دیکھو یہ لفظ نبی ہے نا، نبی، حضور کو ہم نبی کہتے ہیں نا، نبی آخر الزمان کہتے ہیں نا، حضور ہمارے نبی ہیں، ہے نا۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہے معلوم؟ نبی کا معنی جیسے مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، شاکر کا معنی ہے شکر کرنے والا، نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر بتانے والا۔ بالکل یہی معنی ہے، نبی کا معنی ہی یہ غیب کی خبر بتانے والا۔ ارے حضور کو نبی بھی بول رہا، پھر علم غیب نہیں بھی ہے بول رہا، اللہ گمت۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں کیا بول رہا، آپ انسان بھی ہے بول رہا، اور آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے بھی بول رہا، لیو گمت۔ جو انسان ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے، جیسے ہی بالغ ہوگا نماز فرض ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ نبی اگر ہیں تو اللہ کی قسم جیسے انسان کے لیے سر کو آنکھ ہوتی ہے، دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیر ہونا لازم ہے، اسی طرح نبی کا عالم غیب ہونا بھی لازم ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ عجیب و غریب مسائل لے کے آ کے امت کے درمیان میں پیش کر کے امت کے ایمان کو کمزور کرنا، بھٹکانا، امت کو جو ہے تباہ و تاراج کرنا، ان کی زندگیوں کا مقصد بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی،
اب ذرا آپ غور کر کے دیکھیں، اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں تم ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے حضور کے دربار میں جب بھی آتے تو؟ یا رسول اللہ کہتے تھے، اور یا رسول اللہ کے ساتھ جب اپنی پہلی ملاقات ہوئی، آپ میں ملے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے کہتا ہوں خیریت، آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہے۔ مگر صحابہ کرام جب حضور سے ملاقات کرتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور پاک علیہ السلام ان کو سلام کا جواب دیتے، اور پھر صحابہ کہتے ہاتھ جوڑ کر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیا بات ہے، واہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کس پہ قربان کرتے میرے بھائی؟ ماں باپ کائنات میں سب سے بہترین چیز ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کئی لوگاں تو اپنی امی جان کی محبت میں بیگم کو طلاق دے دی ہے۔ نہیں، ماں وہ چیز ہے، باپ وہ چیز ہے۔ دنیا والے بے ادبی برداشت نہیں کرے، ماں سے لڑنے والی بیوی کو برداشت نہیں کرے، ماں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی بیوی کو برداشت نہیں کرے، ماں باپ کی محبت میں اپنی عزیز محبت کو طلاق دے دیے۔ مگر دوستو، دربار مصطفیٰ وہ مقام ہے جہاں صحابہ آتے تو اپنی جان سے زیادہ عزیز شخصیات جو ماں باپ ہے ان کے بارے میں کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا بات ہے، آقا سبحان آپ اللہ۔ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر اس کے بعد ذرا اور غور کر کے دیکھیے، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے دربار میں بیٹھنے والوں سے، اگر تم میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے اور میرے نبی کو عامیانہ انداز میں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسا پکارو گے تو سن لو ان تحمد اعمالکم، تمہارے نامہ اعمال غارت کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، تمہارے پوری نیکیاں مٹا دی جائیں گی۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں یہاں پہ بڑا سوچنے لگا، یہ پتہ کہیں کو نہیں چلیں گا، اللہ شعور ہونے کہیں کو نہیں دیں گا۔ بھائی دیکھو، آپ کو اگر معلوم ہوا میاں تم جو اتنے حجاں کرے، اتنے روزے رکھے، اتنے زکوٰۃ دیے، پورے مٹ گئے بولے تو آپ کیا کرتے؟ سجدے میں جاتے، توبہ کرتے، معافی چاہتے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، گڑ گڑاتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے نامہ اعمال غارت ہو چکے، مٹا دیے جا چکے ہیں، ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں؟ اگر پتہ چلے گا تو توبہ کرے گا، توبہ تو سب کو توفیق دی جائے گی، مگر گستاخ رسول کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، واہ 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 واہ۔ توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی، توبہ کی توفیق بھی نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے بیٹے اکڑ اکڑ کے ہم شیخ الحدیث ہیں، ڈارلنگ نامہ اعمال پورا چکلے لگ گیا تمہارا، شیخ التفسیر ہیں، ہم امیر ملت اسلامیہ ہے، بڑی ہم حضرت جی ہیں، ہم لال رومال، یہ انہوں بولے۔ نہیں، میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ چندی لوگوں کو زیادہ ریسپیکٹ نہیں دینا، زیادہ باگلا کرے بالکل صحیح، بہت مشہور ہے، ہندرے لوگ ہیں، چندی لوگ ہیں، یہ ان کو زیادہ نامہ لے لے کے فیمس نہیں کرنا۔ نہیں، ان لوگوں بولے ہمارا ویلیوم ہے، بول کے کیا کر رہے، پٹھے جا کے عرب سے پیسے لے کے آ لے رہے۔ تو میرے پیارے دوستو، مسئلے کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخ رسول کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، اس لیے انہیں جب تک یہاں محلے میں تھا، گنہگار تھا، ڈر کے رہتا تھا، مگر اس کو بازو والے پکڑ کے لے جا کے داڑھی چھوڑا کے ٹوپی پہنا کے اللہ اکبر سکھا دیے، سکھاتے انہیں ایسا اکڑنا شروع ہوا، میرے ساتھ کوئی، میرے ماموں سے اچھا میں ہوں، پھپھا سے اچھا میں ہوں، چچا سے اچھا میں، امام صاحب سے اچھا میں ہوں، مولانا صاحب سے اچھا میں ہوں۔ ہاں بھائی، غرور بچوں کو۔ کئی ہمارے علماء اہل سنت کو کالا کرتی ہے، ہمارے علماء بھی ریکارڈاں کر کر کے ڈالتے رہتے فیس بکوں پہ، بہت شوق ہے علماء کو بھی ہمارے۔
ایسی بات کرتا علماء سے، میرے کو تعجب ہوتا، غرور کی تکبر کی انتہا دیکھو. جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا، اس کو بیچارے کو واجبات نماز نہیں معلوم، طہارت کے ڈھیلے سکانا نہیں آتا، مگر بات کرنے کا انداز اتنا متکبرانہ ہے، اتنا مغروری انداز ہے کہ پیارے دوستو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا امام بنا ہوا ہے. تو یہ غرور کیوں آیا ہے؟ یہ گستاخی رسول کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں تکبر اور غرور پیدا کر دیا، اور یہ بدبختے سمجھ تک نہیں سک رہے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال مٹ چکے ہیں، ان کی گستاخیاں ان کو دوزخ کی طرف لے جا چکی ہے، ان کے لیے جنت حرام کی جا چکی ہے، ان کو خدا سے فضل سے محروم کیا جا چکا ہے. اس لیے مسلمانوں، اے نوجوانوں، خبردار، کبھی کسی گستاخ رسول کو اپنا دوست نہ بنانا، کسی بے ادبی کرنے والے کو اپنا دوست نہ بنانا، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارا عزیز کیوں نہ ہو. ارے حد تو یہ ہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ذرا زور سے بولیے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا.